آگے بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ محفل تربیتی ہے، اور اولیاء نقشبند کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے جس طرح آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوست نے آپ کو نصیحت کی اور شرمندہ ہوئے نصیحت کرنے کے بعد آپ میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، اولیاء نقشبند کا دستور نشست یہ ہے کہ وہ حلقے میں بیٹھتے ہیں، اس طرح دائرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی دائرہ ایسا لفظ نہیں جو سمجھ نہ آ سکے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، انگریزی میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں، اس کو عربی زبان میں حلقہ کہتے ہیں، اور حلقہ بنانے میں اولیاء نے ایک باقاعدہ ایک تربیتی نقطہ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب حلقہ بنائیں گے تو اس حلقہ بنانے کے تھوڑے سے اور پیچھے جائیں ایسے، تاکہ ان کو پتہ چلے نا حلقہ کہتے کسے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہلکا ہلکا ہلکا، اب میں کیا کہوں کہ ہلکا دائرہ کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو دائرہ کسے کہتے ہیں؟ دائرہ بنائیں۔ اچھا، آگے بیٹھنے کا شوق تو بہت ہوتا ہے، لیکن یہ محفل کچھ تقاضے رکھتی ہے، یہ کوئی نعرہ بازی کی محفل تو ہے نہیں کہ آپ جتنے نعرے زیادہ ماریں گے اتنے زیادہ بڑے صوفی ثابت ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ آگے بیٹھنے کا شوق اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات پیچھے بیٹھنے والے سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں اور آگے بیٹھنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یاد رکھیں۔ اب ایک دوست نے آپ کو جو نصیحت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ، اور میں بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا تعلق براہ راست فیض سے ہوتا ہے، اور حلقہ بنانے میں اس کا آواز اتنی بلند نہ کریں کہ مجھے خود دشواری ہو، ذرا سی کم کر دے، تھوڑی سی ذرا سی کم ہو نا، بہت زیادہ وہ ریزاؤنڈنگ نہ ہو۔ اچھا، تو آپ بے شک جب بزرگوں کی کتاب آپ پڑھیں گے نا، کوئی حضرت امام ربانی کے آپ مکتوبات شریف پڑھیں یا دیگر بزرگوں کے کتابیں پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے حلقہ ذکر، یہ لفظ سنا ہے نا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کیا لفظ میں کہہ رہا ہوں؟ حلقہ ذکر، یہ حلقہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ذکر کے دائرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب آپ آگے بیٹھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان دوستوں کو آگے بٹھایا کریں کہ جن کے چہرے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہوں۔ مجھے کسی ایسے مرید کی ضرورت نہیں ہے کہ جو صبح اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا قتل کر کے گندی نالی میں پھینکنے کی عادت رکھتا ہوں۔ اگر داڑھی رکھنے کا پروگرام نہیں ہے تو جائیں کسی اور پیر کے پاس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے تارک ہوں، اور یہ میں بات برملا کہتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں۔ جن کو نذرانے چاہیے جائیں، ان کو نذرانے دیں، مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ کا یہ اشر کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دوستوں کو، اور جنہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی ہوئی، ان کے لیے بھی میری نصیحت ہے کہ قبضہ دست ہونی چاہیے۔ قبضہ دست سے کم داڑھی اولیاء کی داڑھی شمار نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی مارتا نہیں ہے۔ اگر رفیق تارڑ صاحب پوری داڑھی رکھ کے صدر ہو سکتے ہیں نا ملک کے، تو میرا خیال ہے آپ کی داڑھی کوئی بڑا نقصان نہیں کرے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو داڑھی پوری کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ جو مجھے مجرموں کی لسٹ میں کھڑا کرائیں گے تو میں کیوں نہ آپ پر تھوڑا سا فرد جرم عائد کر کے کہوں جناب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو جتنی میں باتیں میں کر رہا ہوں اس میں کچھ سختی شمار نہ کیجیے کہ میرا فرض ہے۔ اب جب حلقہ ذکر کی بات آتی ہے تو اولیاء کرام نے حضرت قبلہ پیر پیران صاحب ایک دفعہ تشریف لائے یہاں، آپ نے مہربانی فرمائی، تو دوست اسی طرح بے ہنگم بیٹھ گئے اور آپ ناراض ہو کے جانے لگے تھے، میری طرف جناب نے نگاہ پرجلال سے دیکھا اور فرمانے لگے کہ آپ نے ان کو بیٹھنے کا انداز نہیں سکھایا۔ تو میں نے پھر ایک دم سے، بہانے بنانے میں تو ہم ماہر ہیں نا، تو میں نے ایک دم سے ایک بہانہ گڑا، میں نے کہا حضور اصل میں یہ پار جو پلازا ہے نا اس پر میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا حضور اصل میں رش زیادہ تھا تو دوست اس وجہ سے، مطلب جناب کی محبت کی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اس طرح بیٹھ گئے۔ اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ حلقہ میں بیٹھیں۔ اب فارسی میں کہا، دوست فارسی نہیں سمجھتے تھے، تو فرمایا کہ ان سے کہیں کہ حلقہ میں بیٹھیں۔ تو حلقے میں بیٹھنے سے بہت بڑا فائدہ جو ہوتا ہے کہ وہ آپ سائنٹیفکلی اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں، اس کی سائنسی توجہ یہ ہے کہ انرجی ہمیشہ دائروں میں سفر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ انرجی جو ہے، انرجی کا مطلب ہوتا ہے فیض۔ انرجی وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ کرتی ہے۔ اگر بدن کو زندہ کرے تو انرجی ہے، اور روح کو زندہ کرے تو فیض ہے۔ انرجی کا ترجمہ فیض، اس کو لارجس بھی کہتے ہیں، LARGEWS، لارجس بھی کہتے ہیں، لیکن یہ فیض اس انرجی کے سینس میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو انرجی ہمیشہ دائروں میں سفر کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ محفلیں پہلے میں نے آپ کو ایک کارمک کنسیپٹ سمجھایا تھا، یاد ہے نا سب کو؟ تو کارمک کنسیپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان شعور کے چھوٹے دائروں سے بڑے دائرے بناتا چلا جائے، دوائر شعور، سرکلز آف کانشیسنیس۔ تو ان کو بنانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب جب انرجی ٹریول کرے گی نیک لوگوں کے سینوں سے ہوتے ہوئے اس طرح کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساتھی کہ جو کمزور ہیں روحانی طور پہ، وہ جب اس انرجی کی لہر میں آ جائیں گے تو ان کی انرجی کی امپاورمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان کی انرجی کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی اور ان کا نیگیٹو کارما ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ آپ اگر ساتھی حلقائے ذکر کی اس دائرے کی رو سے باہر بیٹھے ہیں تو پھر اس کا نقصان ان کو کیا ہوگا کہ وہ اس رو سے جو آنے والی انرجی کی ایکچوئل لہر ہے وہ اس سے، ہاں جی، انرجی کی تین قسم کی ہوتی ہیں جہات۔ ایک وہ انرجی جو لہروں کی صورت میں، دائروں کی صورت میں سفر کرتی ہے، اور اس کا مظاہرہ طواف کعبہ میں آتے ہیں، آپ کو بتایا تھا۔ دوسری وہ انرجی جو ہاریزونٹل موومنٹ کرتی ہے، یعنی ہورائزن کہتے ہیں نا اس کو، افق کو، تو یعنی اس طرح اسٹریٹ، سیدھی، لینئر لائن میں، قطار میں۔ نماز میں صف بندی کیوں کہی گئی؟ ٹھیک ہے، تاکہ اس انرجی سے جو اس لائن میں لوگ آ رہے ہیں، بائیں سے دائیں آ رہی ہے انرجی، تو یہ ایک ریسیور ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا لیفٹ ریسیور ہے اور رائٹ سینڈر ہے۔ تو جتنے نمازی جب کھڑے ہوتے ہیں تو ریسیور اور سینڈر ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ انرجی کئی گنا، مینی فولڈ جسے آپ کہتے ہیں، کئی گنا بڑھ جاتی، کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انرجی کی ورٹیکل موومنٹ ہے، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے، یہ صورت تجلیات کی ہے۔ لطائف نیچے سے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ انرجی کی یہ موومنٹ جو ہے، یہ نیچے سے اوپر کو جانا،
لطائف کا عروج لطائف، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انرجی کی وہ صورت ہے جو قدرت کی اس انرجی کو، جس کو ہم اوپر کی انرجی کہتے ہیں، آسمانی انرجی یا خدا کی انرجی کہتے ہیں، یا اوپر سے نیچے آتی ہے یا نیچے سے اوپر جاتی ہے، یہ تجلیات کی صورت اختیار کر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ سے کہا جائے، آپ دائرے میں بیٹھے تو آج اب آئندہ تو غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ ہاں جی، اگر کوئی دوست کوئی نصیحت کر ہی بیٹھے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو بہت سارا ٹائم دیا، مسکین صاحب بہترین انداز میں کلمہ شریف پڑھنے لگے تھے کہ میں نے درمیان میں وہ فضل ذکر اللہ۔ ملت کے جو محسن ہیں علامہ اقبال علیہ الرحمہ، یہ جو ہمارے خالق پاکستان کہنا چاہیے ان کو، پاکستان بنانے والے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح دی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا؟ علامہ نے ایک نہایت خوبصورت اصطلاح دی ہے، رقص جاں۔ یہ یاد رہے گی، رقص جاں۔ اپنے بیٹے کو نصیحت بلکہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی کی سب سے قیمتی دولت رقص جاں ہے، اور رقص جاں یہی چیز ہے کہ روح کو رقص کرنے کا طریقہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہمارے حنیف بھائی نعت شریف پڑھ رہے ہوں نا، تو یہ آپ کو رقص جاں کی اس شرح پر لے جاتے ہیں۔ یہ نعت پڑھ رہے ہوں، آپ مولا کا ذکر کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ جو نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ ان کا کام، نعت شریف پڑھنا ان کا کام، ذکر کرنا آپ کا کام، ٹھیک ہے نا؟ حضور کی نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو، اور اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ حضور خوش ہوں۔ تو دونوں ہستیوں کو راضی رکھنا ہے۔ تو یہ جو رقص جاں کی کیفیت ہے، یہ اللہ نصیب کر دے۔ گھر میں بھی آپ، یہ کیسٹ ریکارڈڈ ہوتی ہے، سینکڑوں کے حساب سے کیسٹس ریکارڈڈ ہو چکی ہیں اسی محفل کی۔ ہمارے مرشد کریم کے آستانہ مبارک سے بھی، باڑہ شریف سے بھی کیسٹس ریکارڈ ملتی ہیں۔ اسی طرح کا ذکر آپ گھر میں لگائیں، سارا گھر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب تصوف جو ہے نا کھلے میدانوں میں آ چکا ہے، شروع سے آیا ہوا ہے، لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، جسے آپ آئی ٹی کہتے ہیں نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ایکسپینشن آف میڈیا کی وجہ سے، اب صوفیاء کے جتنے طریقے ہیں ذکر و فکر کے، وہ بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جو ریسرچ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نقشبندیاں نکھرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ہر سطح پر نقشبندی چھائے ہوئے ہیں۔ ہما شیران جہاں بستہ ہے ان سلسلہ۔ تو اس دور کے کمالات میں سے ایک بڑا کمال یہ بھی ہے کہ اس نے، پرانے دور کے تو یہ تھا کہ اولیاء کے مکتوبات موجود تھے، آپ کسی ولی کو ان کے مکتوبات کے ذریعے سے، یعنی کسی دوست کی طرف خط لکھا تو اس کے ذریعے سے آپ ان ولی کے اوریجنل الفاظ پڑھ سکتے تھے، یا کوئی کتاب لکھی، اس کتاب کو پڑھا تو اس ولی کے ساتھ ذہنی رابطہ ہو گیا۔ تو جس طرح ایک مصنف نے لکھا ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، اسٹڈی کا، کہ لکھنے والے کا اور پڑھنے والے کا ذہن ایک ہو جائے۔ این انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی آف لٹریچر ایڈسن کی وہی کہتا ہے کہ اگر ذہن ایک ہو جائے لکھنے والے کا اور پڑھنے والے کا، تو یہ صحیح مطالعہ ہے۔ اچھا، اس دور نے کمال یہ کی ہے کہ اولیاء کی جو بولیاں ہیں، زبان ہے، وہ بھی ریکارڈ کر لی، ٹھیک ہے؟ آج آپ کو مشائخ اور صوفیاء کی اصل زبان سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں جو آج کل جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، ایک تو ہو چکی ہے نا، اب یہ سارے لوگ لاٹھی لے کے میرے پیچھے پڑے، ایک اور کرو، اب دوسری پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور وہ روحانی علاج پہ ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں میں دنیا کے اندر جتنے چوٹی کے لوگ ہیں ان سے رابطے کر رہا ہوں، چوٹی کے جو اولیاء اللہ ہیں ان سے،
جو اسپرچل ہیلر ہیں ان سے، جو اسکالرز ہیں ان سے رابطے ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی نئی نئی شاہراہیں اور نئی نئی دنیایں کھل رہی ہیں۔ تو حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر ہمارے اس سلسلے کی متاخرین کے جو زون آف ٹائم بنتا ہے اس کی بنیاد ہے، حضرت شہنشاہ نقشبند کے بعد یہ نقشبندی کہلایا نا، پہلے تو یہ تیفوریہ کہلاتا تھا نا حضرت بایزید بسطامی کے نام پر، ان سے پہلے صادقیہ کہلاتا تھا حضرت امام جعفر صادق کے نام پر، اس سے پہلے صدیقیہ کہلاتا تھا حضرت صدیق اکبر کے نام پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ سلسلے کے نام ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں۔ آج کل مجددیہ کہلاتا ہے حضرت امام ربانی کے نام پر، اور ساتھ سیفیہ کہلاتا ہے ہمارے مرشد کریم کے نام پر، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت شہنشاہ نقشبند کے خاندان نے ہم پر ایک بڑا احسان یہ کیا، اے شیخ نقشبند تو نقش مرا ببند، نقشم چنا پہ بند کے گویند نقشبند۔ آپ کو شیخ نقشبند کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے پاس دیکھیے ٹائم کی کیا پوزیشن ہے، اذان میں 35 منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شہنشاہ نقشبند کا کمال یہ ہے کہ آپ نے جس پر نگاہ ڈالی اس میں نقش اللہ ثابت کر دیا۔ اس میں نقش اللہ پر آپ کی نگاہ میں وہ کمال تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ جس پر بھی نگاہ پڑی نقش اللہ ثبت کر دیا۔ تو حضرت امیر کلال کے پاس جب آپ کام کیا کرتے تھے شیخ کے حضور، تو حضور برتن بنانے کا کام کرتے تھے، ان کو کلال کہتے تھے۔ تو حضرت ان کے ہاں برتن بنانے کے ساتھ ساتھ خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کہیں ڈیوٹی نہ دے سکے، برتنوں کے اوپر کوئی پھول وغیرہ بنانے کے ڈیوٹی نہ دے سکے، تو حضرت کو اطلاع کی گئی کہ آج بہاؤالدین نے یہ کام نہیں کیا۔ باہر نکلے ذکر کرتے ہوئے جس برتن پہ نگاہ پڑی اللہ اللہ لکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور تصرف کا یہ عالم کہ ایک عیسائی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا اور عیسائی اس کو مارنے کے درپے ہو گئے، تو ہندوستان کی سرزمین میں اس کو مارنے لگے اور چھت سے گرانے لگے۔ تو اس نے کہا گرانے سے پہلے میری ایک آرزو سن لو کہ مجھے بخارا شریف کی طرف منہ رکھ کے اپنے شیخ کو پکارنے دو، پھر تم مجھے گرا دینا۔ اس نے یا شہنشاہ نقشبند المدد کا نعرہ لگایا، چھت سے نیچے گرائی گئی، نیچے حضور شہنشاہ نقشبند اپنی بیٹی کے لیے بازو پھیلائے کھڑے تھے، اور آپ کی زبان سے تاریخی جملہ نکلا، فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمد، تو چبارہ سے آئی ہے میں بخارا سے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک باز، ایک چڑی مولا جسے کہتے ہیں نا، چڑی ممولا جسے کہتے ہیں، چڑی مولا ممولا، اس کے پیچھے دوڑتا پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کی جان خطرے میں۔ حضرت شہنشاہ نقشبند وضو فرما رہے تھے، دوڑ کر آ کر آپ کے دامن میں گرا، وہ ممولا آ کر حضرت کے دامن میں گرا، آپ نے اس کو دامن سے اٹھا کے فضا میں اچھالا اور باز کے ٹکڑے اڑا دیے۔ علامہ نے یہی لکھا ہے نا کہ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شہنشاہ نقشبند کے خاندان نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ یورپ میں جا کر دین اسلام کے جھنڈے گاڑے، اور جہاں جہاں لوگ اسلام سے ڈرے ہیں وہاں اسلام کے لیے پیار پیدا کیا ہے۔ تو آج کل برطانیہ میں، انگلینڈ، اس میں امریکہ میں اور فرانس میں، ان ممالک میں جو سلسلہ صحیح معنوں میں کام کر رہا ہے دیگر اولیاء اللہ کے علاوہ، وہ نقشبندیہ کا ہے، اور حضرت شہنشاہ نقشبند کا خاندان ہے۔ انہوں میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ناظم الغانی، پوری دنیا میں اس وقت ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو ان کی ویب سائٹ پر نقشبندیہ کا لٹریچر بھرا پڑا ہے انگلش میں۔ ہمارے مشائخ تو ایسے
ماشاءاللہ پاکستانی مشاہد جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں انگریزی پڑھو گے تو دین جائے گا، لیکن وہ انگریزی کے ذریعے سے دین پھیلا رہے ہیں۔ ان کے آگے جو خلیفہ اعظم ہیں حضرت شیخ ہاشم کعبانی مدظل علیہ، یہ دونوں ہستیاں باقاعدہ حیات ہیں، اور آفاق میں انہوں نے نقشبندیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ میرے ایک محسن ہیں امریکہ میں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ریاض، وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں مینجمنٹ سائنسز میں۔ تو میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو وہ حضرت ہاشم کعبانی صاحب کے بڑے محبت کرنے والوں میں سے، انہوں نے حضرت کعبانی صاحب سے بات کی میرے حوالے سے، تو حضرت کعبانی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے بات کروں۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ میں ان سے بات کروں، تو ڈاکٹر ریاض صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، یعنی عالمی سطح کی شخصیات میں سے 400 مسلم تنظیمیں ہیں جن کے وہ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے اندر، اچھا، اور دین کا کام دین کے پیرائے پر کر رہے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو گولی نہیں مارتے، لیکن الحمدللہ امریکن کانگریس مین کو اکٹھا کر کے دین کی بات کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں ان کو۔ تو ان کے توسط سے حضرت شیخ کعبانی سے جو میری گفتگو ہوئی، وہ ان ساتھیوں نے میرے ساتھ بھی نیکی کی اور اپنے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی کہ وہ گفتگو ریکارڈ کر لی۔ تو اب حضرت شیخ کعبانی کا وہ جو میرا اور ان کا جو آپس میں گفتگو ہوئی نا، یہ دوست آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ آپ ان کی آواز سنیں، میری تو آپ سنتے ہی رہے، آپ بھی سن رہے ہیں، مجھے تو آپ ہر 15 دن کے بعد ملتے ہیں، لیکن حضرت شیخ کعبانی سے جو میری گفتگو ہوئی ہے یہاں سے امریکہ میں، وہ 20-25 منٹ کا کوئی ریکارڈ ہے، تو یہ اسد بھائی آپ کو سناتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں، اور اس میں کچھ کام کی باتیں ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ایک ولی کی آواز ہے، ایک گناہگار کی ہے اور ایک ولی کی ہے، وہ سنیں، اور اس کے ساتھ پھر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی آپ سنیں۔ لیں اسد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شیخ کیف حالک؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ First of all, Ya Sheikh, I wanted to know in which language would you like to speak, in English or in Persian? No, I prefer English. You prefer English? I am also the professor of English. It's not so good. Yes, I am also a professor of English, and I would also like to talk in English. Okay. How your health is? Alhamdulillah. Health is good, and Sheikh Riyad Ahmed was telling me about you, and Alhamdulillah, we are honored to speak with you. Thank you very much. Believe me, sir, I read some of your material on internet. Which website? The website of Naqshbandi. I'm also a Naqshbandi, and I'm doing some work on the Naqshbandi silsila in the entire world. And I want to know something about Naqshbandi's work going on in America and other states of Europe. And fortunately, your good name was at the top of that list. Wherever I went and whichever website I came across, your name was there. And I was very happy. Alhamdulillah. So if you want, you are doing what? PhD or? Yes, Sheikh. I have already done a PhD in Iqbal studies. You know, Iqbal was a great poet in India. Yeah. And he was a great philosopher also. And he was a great Naqshbandi as well. That's correct. Yes. I did my I first... know that he was a great Naqshbandi, but alhamdulillah. Yes, he was a great Naqshbandi. He used to visit the shrine of Hazrat Mujaddid and used to pray there and used to recite. Yes, I did my first PhD in Iqbal studies. And then, fortunately, a University of Colombo offered me another PhD and asked me to do some
research on Islamic concepts of spiritual healing. Being a Naqshbandi and also trained in Qadri and Chishti silsila, I did something and did some work, collected some books and consulted some websites as well, and some scholars also. Dr. Riaz Ahmad Sahib is a very good friend of mine, very sincere. Although this friendship is not so long, it is I think only 5 or 6 months I came across him, or just on telephone line. But he is so sincere that he mentioned your good self also. And I was so happy that I requested him please to get a contact for me. And I'm really heartily thankful to your good self for this. No problem, Mr. Abdullah. Yes. So, University of Columbia, you said? No, sir. University of Colombo. Columbia, yes, sir. Columbia is in America, and Colombo is in Sri Lanka. In Sri Lanka? In Sri Lanka. And that university is, I think, affiliated with UN, some institution of UN, maybe UNESCO. Yeah. And all the what is this? You want to do? They are giving you that scholarship, and you are going to Colombo. Yes, sir. I have already completed my work. Now it is at the stage of completion. There is an institute in Karachi, Institute of Mind Sciences. I did some of my spiritual courses from that institute. There is Dr. Moiz Hussain. He is my supervisor. And when my name went to the internet in the list of the spiritual scholars, though I'm not a scholar, I am their servant, humble servant, inshallah. But my name was mentioned there. He consulted the scholars of Colombo University, and that university offered me a chance to do my PhD, remaining in Pakistan. Now I have to write a thesis, which we have already started writing. And I shall submit the thesis through that institute to the Colombo University. Then they will prepare an interview board in Karachi, maybe at Colombo. They may call me for interview. What you need, what can help? Yes, sir. The first thing that I must mention, I wanted to listen to your voice, your holy voice, because you're highly, highly respectable for me. Number two. Hear the voice. You will hear the voice of Awliya. I think, inshallah, you are also one of the awliyas. And every Naqshbandi is respectable to me. And this was the first cause I'm calling you up and listening to your good voice. And the second thing is that I wanted to know something about some healing system which is at present in vogue in Naqshbandi silsila. Because in some of the Naqshbandi books I have come across some methodologies, some techniques and some methods of healing. And your good self, I'm quite certain that might be having, because you have got a very, very great silsila. Okay, inshallah, we'll prepare something, and if you like, we can email it to you, or you can mail it to you, see what we Yes, sir. have written on these issues. Yes, sir, bilkul. And there are a lot of things, but I don't know how far we are going to go with it. Yes, sir. But we will send you some material that our Sheikh Yes. put on the different healing processes. Exactly. This is what I want from your good self. But sir, one thing... One time Mahesh Yogi, Maharishi. Maharishi, yes. Yes, I know him. One time, 4 years ago, they called me and they said, Yes. Maharishi wants to meet with you. I was going to Singapore from. Yes. And they said, no, change your ticket, come to Holland and visit. Maharishi wants to speak with you. He was in Holland. Yeah.
Yes. He's in Holland. Yes. So I went to Amsterdam, and they picked me from the airport, and they sent me with a private jet Yes, sir. to where he lives. Yes, sir. And I went there, and I saw all these big professors from America and universities sitting with him. Yes. And he came, and they put me also facing him. Yes. He was speaking English. So, and he welcomed me, and whatever. It's a long story, but it's 3 days. But Yes, sir. finally, and his deputy, who is a doctor in India, he said to him to speak with me. Yes. I said, why I am coming here? What you want from me? Yes. And that doctor said, I still have all these recorded things. I can. Yes, sir. He said that I am an Indian doctor and I'm practicing medicine since 55 years. I'm 8 years of age. And he was practicing meditation. Yes. Huh? He was practicing meditation. No, his deputy Yes. is doctor. Deputy doctor. Yes, sir. His deputy Yes, sir. is a medical doctor. Yes, he was practicing medicine. He's practicing medicine. Medicine, yes, okay. Medicine in Bombay. Yes, sir. And then he went to Egypt. Yes. He's telling me his story. Yes, sir. He said this is 55 years ago. Yes, sir. And in Egypt, I was as a tourist going from one place to another. Yes, sir. One time I went to a mosque and I saw this big line standing there. And they said there is a sheikh there Yes. using Quran and healing people. Yes. So I was surprised. I stood in the line. Oh. And I saw many people, men, women, for anyone come to him, say, I have this, I have that. He drink on water, he blow on water, he recite something, he gives to people and go. Yes. And these people, many of them are cured. Oh. So I came to him, I said, I am a doctor, I'm from India, and please, if you can teach me. He said, it's okay. And he went to that sheikh, Sahib. Who was that sheikh? Did he mention his name? He didn't mention the name of the sheikh. Yes. This is 55 years ago when Yes. the sheikh died. Yes. So then he went to another sheikh, then he went to another sheikh. He began to see all these dervish sheikhs. Yes, he started a silsila. Yes, he started a chain of visiting sheikhs. Yeah, he began to visit the sheikhs. Yes. And most of them are Naqshbandi sheikhs Oh, fine. in Egypt. So he began to see that this healing Yes, sir. from Quran, that they know their mantra, the healing through their mantras and Exactly. so on, but they were not able to heal difficult cases. Yes, So sir. they saw with these sheikhs when they use Allah's names, beautiful names and attributes, Yes, sir. and different du'at of Prophet sallallahu alaihi wasallam and Quranic verses, Exactly. people are being healed. So he's continuing his story. Yes. So then after 6 months, he said he insisted to learn. They said, we cannot teach you until you become Muslim. So he took Shahada. He took Shahada. He took Shahada. Oh. And they taught him how to heal through Allah subhanahu wa ta'ala beautiful names and attributes. So he went to India. Oh. Till today he is practicing. He doesn't practice medicine anymore. He practices Islamic healing. Islamic healing, fine. I will tell you later. I forgot now, but I have all these documents. What is his name, that man, and where he practiced in India. Yes, sir, that is He very... told me that he sees more than 500 patients a day. Would you please be able to recall his name in your memory? Now, as I will get it through the papers. Yes. It will be very precious material, inshallah. Huh? It will be very precious material, inshallah. Yeah, I will tell you. Inshallah, I will try to find out to give it to you. Yes. Then he said that they begin to do that. So then later he was in the 60s introduced to Maharishi, and Maharishi began to use him and use other people to teach them how to use beautiful names of Allah and attributes. So when I heard that, Yes. I said to Maharishi, what you want from me then? Yes. He said, we searched everywhere. We Yes. found that the Naqshbandi people, especially of Sheikh Nazim al-Haqqani, will be our Sheikh. Sheikh Nazim, yes.
Your Murshid? He is Yes, sir. my Murshid. Yes, sir. They are the most today what they known for their healing Yes. in Naqshbandi Tariqat and so. Oh, fine. So we are inviting you because we have made a conference in Belgium where we invited the German Institute universities, American universities, French universities, the English universities, doctors. Yes. And they brought for us 300 patients. Oh. And we recited on them these Holy Quran and names. And 80% were cured. Oh, out of 300, 80% were cured. Yes. Yeah, and they have all these statistics. All these things are on record. They have it on record for sure. Yes. I think if you go to their website, I think they gave me some of that. I will try to find it. It's 4 years ago, 5 years ago. Yes. We have it between our papers. I will ask one of our people here to find it for you. Yes, So sir. what happened is that the difficult cases, we Yes. were not able to treat it. Yes. So we are asking you if you can teach us. Yes, sir. Then I said to Maharishi, that's no problem. Yes, sir. As long as we do it, perform it, we can help you. Yes. He said, but we want to do it. I said, if you want to do it, then you have to become a Muslim. Yes, it was correct, Bilkul. You are right. Bilkul. To recite Holy Quran and all this, and they give you that you are not a Muslim. Yes, sir. I think, Sheikh, that person is the same one who introduced transcendental meditation in Europe. Maharishi was the person who introduced transcendental meditation in Europe. Yes, that's one who introduced transcendental meditation. Exactly. Yeah. And they are curing high blood pressure, they are curing asthma, they are curing, no, asthma they cannot, they are curing flu, they are curing arthritis, like these normal, not heavy, like they cannot treat cancer, they cannot kidney failure, they cannot treat asthma, they cannot treat many different leukemia, all these difficult cases. Yes. They cannot treat it. So they gave me 15 different cases they like. But Maulana Sheikh, our Murshid, is treating them Yes. through people who comes to him. And many of them is being cured from different cases. Is Sheikh Nazim Sahib living, sir, at present? What you say? Can you repeat? Is Sheikh Nazim living at present? Yeah, he's living. Oh, there's the good news for me. Of age. Yes. Hybrid. Is he? Like to visit him. You can go with Dr. Riyaz one time. Yes, sir. I want to see him as well because. Send him a message. Yes. He was in Pakistan. I took him to Pakistan too. We went to 2 years ago. We were a guest for the president, Musharraf. Sheikh Nazim Sahib came to Pakistan. Huh? Sheikh Nazim Sahib came to Pakistan, or Dr. Riyaz Ahmed Sahib came to Pakistan, sir? No, Sheikh Nazim. I went with Sheikh Nazim to Pakistan. Oh. We have a center in Karachi. There are people come. It was a very good, nice chance for us to see him. We missed it. Governor of Sindh. Yes, sir. He is the Speaker of the House Yes, sir. in your country. Yes, sir. He invited Maulana Sheikh Nazim, our Sheikh Murshid, and me in August to go to there. I said I cannot. In August 2002? No, he invited me this This year? 003, but I was not able to go. He said, plan another trip. We might be planning to go there with our Murshid in January. I don't know when. They want to invite Sheikh Nazim as a government host. They're a guest. Yes, sir. Can we manage another program in Pakistan to invite your good self and your Murshid also, and we should be able to see your faces and listen to your voice also? Inshallah, it's no problem. But I cannot do anything before January because my schedule is so tight. Yes, sir. Till January, till middle of January. Sir. After January might be here. Sir, one thing that I would like to request Professor Dr. Riyaz Ahmed Sahib, that he will be getting material from your good self as early as possible, because the time limit given to me is very tight, and I have to complete my work before 31st October.
yes, sir, this year. Because the university... I will try my best. I will tell you the truth. I will try my best because I'm leaving on Thursday to New Jersey. Yes. And then I'm leaving on next Wednesday to Malaysia and Indonesia till the end of October. But I will try these 3-4 days, and in my absence, yes, sir. you can help. Yes, sir. Dr. Riaz mentioned your... to Dr. Riaz. Yes, sir. Dr. Sahib mentioned your commitments and your preoccupations, but I was so anxious to have a contact with your honor that, believe me, that every Naqshbandi and Naqshbandi like your good self is, I think, a very precious asset for us. And I would request Dr. Riaz Sahib to assist you in whatever your honor order him to do. He will do, inshallah. And we'll give him the email address also, and he will be sending it to us, whatever your good self hand over to him. Usually I don't have an email because I don't have a telephone, I don't have an email. Yes, sir, Dr. Riaz will do it, inshallah. He'll be ringing every day. Yes, sir, he'll do it, inshallah. I have an email, but I don't. They will check it for me. Yes, sir. My assistant will have. So I will give you that email, and then whatever you want to send it. Yes, sir. And I think Dr. Riaz is the best source of contact between your good self and myself. Yeah, no problem. He's very near to me. It's 45 minutes away from me. Yes, sir. And the other thing, sir, is that I'm highly anxious to undergo all the stages of the Naqshbandi Silsila, which I have been given the lessons, and I have been given the methods by my Murshid. He is Khunzada Saifur Rahman Sahib. He's in NWFP in Pakistan. The province of Pakistan is NWFP. He's living there. He's a very great Sheikh of Naqshbandiya, and he's very famous. He has got maybe millions of followers. Alhamdulillah, send my regards to him and kiss his hands on my behalf. Inshallah, inshallah. He knows you very well, sir. He knows your good self, and he knows Nazim al-Haqqani Sahib also. And he is very kind and very sweet towards me particularly. And the training I underwent under his kind subordination, that was so nice that I am fully satisfied with his guidance. But every Shaykh is respectable, and whatever is there with your good self, I am also ready to... Can I ask you one thing? Yes, sir. Yes, sir, please. Can you give me one page only, not more, summary for what you are doing in healing? What kind of things you want? What you want in healing? There are many things that involve in that zone. But if you can give me a little bit of what you want, then yes, I know what I have to prepare for. Exactly, sir. I shall do it... You can send it to email it to us or to email it to us directly. I can communicate quickly. Yes, sir. I shall send an email just tomorrow, and Dr. Riaz will present it to your good self. And whatever guidance from your good self he will receive, he will send it to me immediately. I think that is the best. We'll give Dr. Riaz our email so yes, he can re-email it to us. Whatever you email to him, he can send it. Exactly, sir. And have you written any book on this topic? I didn't do on that topic. I did on many other topics, but yes, on that topic I have all the materials ready to be done. Yes, sir. I shall request Dr. Riaz to get that material from your good self, all the books of your silsila, and because I've got almost 3,000 books of Naqshbandis in my house, in my library. And wherever any book, yes, sir, wherever any book is published throughout the world in the languages Arabic, English, Persian, and Urdu, I get that book. And I shall try to request Dr. Riaz Sahib to get a bibliography from your good self. Okay, inshallah, no problem. Yes, sir. So I give you Dr. Riaz. He can give you our email, or yes, I can give our email to Dr. Riaz. Yes, sir. Okay. Walaikum assalam. वजह से रिकॉर्डिंग तो ठीक है, आप लोग इस कैसेट को ले लीजिएगा और महफूज रखिएगा. इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि इसको उर्दू में तर्जुमा करके इस इंटरव्यू की सूरत में कर लिया जाए. अगर आप लोगों को ज़रूरत हो
آپ میں سے جس دوست کو چاہیے ہو تو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے انٹرویو کی صورت میں آپ چھاپ بھی سکتے ہیں. ادروائز اپنے پاس حضرت شیخ کی آواز سننے کے لیے اس کیسٹ کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہے نا وہ بڑی قیمتی ہے. خاص طور پر انڈین یوگی کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے, دیگر مشائخ کے ساتھ انہوں نے دیکھا جو ہیلنگ کرتے رہے, اور اسپریچول ہیلنگ پر انہوں نے بہت خوبصورت باتیں آپ کو دی ہیں. تو آپ اس کو مطلب اپنے ذاتی لائبریری میں رکھ لیں. اگر سمجھتے ہیں کہ انگریزی جو ہے اس سے خوف آتا ہے تو آپ کہیں کسی پڑھے لکھے دوست کو, ایسے آپ اس وقت ہمارے 90% ساتھی ایسے ہیں جو انگریزی اچھی طرح جانتے ہیں, جو رہ گئے ہیں وہ دوستوں کو بٹھا کے اس کو سنیں اور اس کا ترجمہ جب وہ حاصل کریں, سیکھیں ان سے کہ شیخ نے کیا کہا. اس سطح پہ کام کرنا ہے. ہاں, یہ نہیں کہ گیارہویں شریف کھا کے میلاد شریف کھا کے اللہ اکبر, یہ نہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن جس سطح پر یہ کام ہو رہا ہے اس سطح پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ کو سنانے کا مقصد قطعاً یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کے بڑا بننے کی کوشش کریں. استغفر اللہ العظیم, سب سے بڑا اللہ ہے اور اسی کی بزرگی کا بیان سکھانا اولیاء کا مشن ہے. اب یہ شیخ سے جو گفتگو ہوئی اس میں بڑی بڑی قیمتی باتیں ہوئی ہیں. آپ لوگ سنیں گے, دوبارہ اس کو سنیں. میرا خیال آپ میں سے بہت ساروں کو سمجھ تو نہیں آئی ہوگی, مشکل ہے وہ آواز کی وجہ سے. ویسے تو انگلش آپ کی ٹھیک ہے, آرام سے گھر میں بیٹھ کر اس کو پھر سنیں, اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں کوئی دشواری پیش ہے آپ مجھ سے پوچھیں, دیگر پڑھے لکھے دوستوں سے پوچھیں, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. کتنا ٹائم ہے؟ اچھا, اور ناصر بھائی کے والد صاحب کا وصال ہوا تھا چند دن پہلے, تو ان کی خواہش ہے کہ ان کے 40ویں کی دعا اسی محفل میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگلی محفل جو ہے کس تاریخ کو, 20 کو ہے نا, 20 تاریخ کو جو اگلی محفل ہو رہی ہے اس محفل میں انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہم کریں گے. لیکن جس مقصد کے لیے میں دعا خیر ویسے بھی ہم کرتے ہیں, لیکن آپ دوستوں کا کچھ اخلاقی فرض یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی خاطر پڑھ کے آئیں. قرآن پاک, کوئی ورد, کوئی وظیفہ, کوئی درود پاک میں سے کوئی درود پاک, یعنی ہر دوست کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے. وہ میرے بھی بڑے محسن تھے, وہ شخصیت میرے بھی بہت زیادہ محسن تھے, اور ناصر بھائی کے والد ہونے کے والد سے بھی میرے نہایت عزیز تھے, نہایت شریف اور نجیب انسان, اور ایک محکمے میں ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے آفیسر تھے, اور آخر میں بیمار ہوئے, ان کا وصال ہو گیا. تو اگلی محفل جو ہے اس میں آپ دوستوں کا روحانی فرض بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ جب دعا ہو تو آپ سب کی طرف سے ان کو اتنے روحانی گفٹ جائیں کہ ان کی روح خوش ہو جائے. ناظم حقانی صاحب کو اور حضرت شیخ عاشم کابانی, جن کا بھی آپ نے انٹرویو سنا, میرے ذہن میں ہے کہ ہم پاکستان میں ان کو دعوت دیں. اور ہمارے شیخ کریم حضرت اخوندزادہ صاحب قبلہ بھی موجود. ابھی دیکھیں بردرہڈ امریکہ میں ہے وہ, ہم یہاں پر ہیں, انہوں نے وہاں سے حضرت اخوندزادہ صاحب قبلہ کے لیے سلام بھیجا ہے. ویسے تو سلام تو لوگ بھیجتے رہتے ہیں, لیکن ایک خاص رشتے کے تحت, ایک خاص برادری ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے کہ نقشبندیہ کے یا دیگر سلاسل کی چوٹی کے اولیاء اللہ کی ایک محفل سجائیں. پوری دنیا میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کو وقتاً فوقتاً دعوت دیں. ہمیں پتہ نہیں چلا شیخ ناظم الحقانی اور یہاں اگست میں پاکستان سے ہو کر چلے گئے. ہمیں چونکہ پتہ نہیں تھا, بھی یہ انٹرویو میں انہوں نے مجھے بات بتائی. اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ان کو یہاں باڑہ شریف میں دعوت دیتے یا یہاں پنڈی میں دعوت دیتے تو ان کے ساتھ ایک نشست ہو جاتی. لیکن آپ دعا کریں کہ ہم جو اپنا مرکز بنا رہے ہیں اس میں ہم ان بزرگوں کو دعوت دینے کے لیے کوئی جگہ بنا سکیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خدا نے چاہا تو ایسے بار بار ہوگا. بار بار آپ ان کو سنیں, اپنا میرٹ بڑھائیں. آپ کے پاس اتنا میرٹ ہونا چاہیے کہ جو بزرگ خاص طور پر 3 لینگویجز میں, انگلش میں,
عربی میں اور فارسی میں. انگلش یونیورسل لینگویج ہو چکی ہے اور عربی اور فارسی اسلامک لینگویجز ہیں. ان دونوں لینگویجز میں آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ بات سن سکیں اور بات سمجھا سکیں. یہ نقشبندیہ پر جو حضرت شیخ ہاشم کبانی صاحب کا جو میٹیریل پڑا ہوا ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ بڑے شعر مجھے بتا رہے ہیں اسد بھائی، میں ان کو بڑے شعر پیار سے کہتا ہوں، تو یہ خود بتائیں گے آپ کو sunna.org، یہ خود بتائیں بلکہ دوستوں کو تاکہ یاد رہے اور جو دوست کمپیوٹر والے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں. یہ دو ویب سائٹس ہیں. پہلی ہے www.sunnah sunnah.org آرگنائزیشن sunnah.org. دوسری ویب سائٹ ہے www.naqshbandiya.com www.naqshbandiya.com. کو کمپیوٹر کے ساتھ کوئی رشتہ ہے نوٹ کر لی. بہترین میٹیریل نقشبندیہ پر آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. اور اسلام پر ہونے والے جتنے اعتراضات ہیں نا عالمی سطح کے، ان کے جوابات بھی جو حضرت شیخ کمانی نے دیے ہیں وہ سارے اس میں آپ کو مل جائیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. جہاں ہم نے ہاتھ رکھا اس طرف زبان کو تالو سے لگا کے ذہن سے اس طرف متوجہ ہو کے ذکر خفی کرنا ہے. ذکر جار سے ذکر خفی 70,000 گنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا. نقشبندیہ مجددیہ جو ذکر بتاتے ہیں وہ ذکر خفی کرنا ہے، خفیہ ذکر کرنا ہے. اور باقی اپنے جو دوست آپ کے ساتھ یہاں لائے ہیں ان سے آپ ذکر کے بارے میں پوچھیں. کوئی سوال کرنا ہو تو آپ میرا فون نمبر بھی اپنے پاس رکھیں. کوئی سوال ذکر کے بارے سے پوچھنا ہو فوراً مجھے ٹیلی فون کریں. نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی. جو بے نماز ہوتا ہے اس کا کوئی ذکر قابل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بعض ایسے بھی نیک بخت ملتے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے نہیں اور ذکر میں لگے رہتے ہیں. فرائض سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ سب سے پہلے. اگر روزہ نہیں رکھے گا تو ذکر فضول ہے. اگر زکوٰۃ نہیں دے گا ذکر فضول ہے. اگر نماز نہیں پڑھے گا ذکر بالکل فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو نماز کی پکی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے. مبارک ہو ذکر. جلد ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھیں گے جو پہلے ذکر کے بارے میں ہوگا. جب ساتھی جو بیعت ہو چکے ہیں ان سب کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتابچہ اویلیبل ہے. تو البتہ میں چند دن پہلے جہاں لکھا ہے کہ میں نے وہ کتاب دوبارہ شائع کر دی ہے. اور جس دوست کو جتنی کاپیاں چاہیے وہ بھی نوٹ کرا دیں تاکہ میں لاہور سے ان کے منگوانے کا بندوبست کر سکوں. کچھ دوست عام طور پر پہلے والے تھے کہ جن کو کاپیاں نہیں ملے تھیں، ان کے پیسے ہمارے پاس موجود تھے تو ان کو کتابیں نہیں دے سکے تھے، لیکن ان کو ملے گی. دیگر جن دوستوں کو چاہیے ہوں وہ ہمیں بتائیں.